نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا، وہاں اس زندگی کے سال اور دن اور ہفتے اور مہینے، ان اوقات کی تقسیم بھی اللہ نے خود سکھائی، خود مقرر فرمائی۔ اور یہ ہمارے جو کیلنڈر ہوتے ہیں، یہ جو 12 مہینوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کرنا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، یہ کسی سائنسدان کی تحقیق نہیں ہے۔ یہ 12 کیلنڈر چاند اور سورج کے ذریعے چلتے ہیں۔ جو چاند کے ذریعے چلتے ہیں ان کیلنڈروں کو قمری کیلنڈر کہتے ہیں، اور جو سورج کے ذریعے کیلنڈر چلتے ہیں اسے شمسی کیلنڈر کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں کیلنڈر ٹھیک ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہے۔ اور اللہ نے یہ جو سال کو، اس لیے کہ اب چند دن بعد 7 تاریخ کو، 7 جولائی کو یا 8 جولائی کو، اتوار کو یا پیر کو یکم محرم ہوگی اور نیا سال شروع ہوگا، جو قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری کے اعتبار سے۔ آج ہمارے بچوں اور بچیوں میں، ہمارے گھروں میں اس چیز کا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سی عبادات کا تعلق چاند کے مہینوں کے حساب سے ہے۔ اور یہ جو ایک سال کو اللہ نے جو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، اللہ نے خود سمجھایا قرآن مجید میں، جو ابھی آیت شروع میں تلاوت کی، کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مہینوں کی گنتی ہے، ان عدت الشہور، بے شک یہ جو مہینوں کی گنتی کا شمار ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہرا، یہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ نے یہ سال کو 12 مہینے کب تقسیم کیا تھا؟ آیت میں موجود، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ آسمان و زمین میں پیدا کر رہا ہوں، اس کو قیامت تک اوقات میں، سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں کیسے دن اور رات کیسے ہوں گے، یہ سارا نظام اللہ کا بنایا۔ یہ 12 مہینے بھی اللہ نے بنائے۔ پھر منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ شوال پہلے، رجب ذرا الگ ہے، اور باقی ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، یہ بھی اللہ نے یوم خلق السماوات والارض، جب آسمان و زمین پیدا کیے تھے اس وقت تک کیے تھے۔ پھر آگے انسانوں نے مختلف کیلنڈروں کے مختلف نام رکھے۔ آج کل ہمارے ہاں تو 2 کیلنڈر ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ایک ہجری کیلنڈر جو چاند کے حساب سے ہے، ایک شمسی کیلنڈر جو عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے ہے۔ اور سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں، یہ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں خود فرمایا، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان،
چاند اور سورج دونوں حساب کا ذریعہ ہے۔ اس پر بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ رمضان کے روزے رکھیں وہ بھی چاند کے مطابق، اور زکوٰۃ دیں وہ بھی چاند کے مطابق۔ اس پر اصرار بھی کیا جاتا ہے کہ چاند کے مطابق زکوٰۃ دیں قمری مہینوں کے حساب سے۔ حج کریں تو وہ چاند کے مطابق، عورت عدت گزارے تو وہ چاند کے مطابق۔ بہت سے شرعی احکام کا تعلق چاند کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کیوں ہم شمسی کیلنڈر نہیں، سورج کو نہیں استعمال کر سکتے؟ سورج کو بھی تو اللہ نے حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن عبادات کا تعلق شمار اس کا وقت اللہ نے مقرر کیا چاند کے مہینوں سے، ہم اس میں چاند کے مہینے کا اعتبار کر لیں گے، اور جن عبادات کا تعلق اللہ نے سورج کے حساب سے رکھا ہم وہاں سورج کے حساب سے لے لیں گے، کیونکہ وہ اللہ نے مقرر کیا۔ اکثر عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ، لیکن ایک فرض عبادت ایسی ہے جس کا تعلق سورج کے ساتھ۔ اللہ کا نظام رمضان کے روزے رکھنے، وہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن حکیم اتارا اور آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس چاند کا مشاہدہ کرے، اس مہینے کا مشاہدہ کرے، وہ روزہ رکھ لے۔ یہ اللہ نے کہا کہ رمضان کا تعلق چاند کے ساتھ، روزے کا تعلق چاند کے ساتھ، زکوٰۃ کا تعلق بھی چاند کے ساتھ۔ شمسی کیلنڈر سورج کے حساب سے، عیسوی کیلنڈر کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس سے حساب کا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ چاند کے حساب سے جو سال ہوتا ہے نا وہ 354 دن کا ہوتا ہے۔ 354 دن میں 3 5 4 354 دن میں ایک سال پورا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو اس پر بھی حیرت ہوگی، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک چاند کا سال 354 دن ہی کا ہوگا، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ۔ یہ طے فرمان ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے نا، یہ چاند دیکھا نہیں نظر آیا، آج نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، تو ہمارے ذہنوں میں نا ایک بات ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کے کیلنڈر کا کیا نظام ہے۔ لیکن یہ ایک بات طے شدہ کہ دنیا قائم ہونے سے لے کر اور دنیا ختم ہونے تک چاند کی تاریخ میں، چاند کے سال میں نہ ایک دن کا اضافہ ہوا، نہ ایک دن کی کمی ہوئی، نہ ہوگی۔ اللہ کا نظام، یہ کسی سائنسدان کا نہیں ہے، کسی انسان کا حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ تو چاند نظر آئے گا، یکم کی تاریخ شروع ہو جائے گی، اس میں کسی انسان کا کمال نہیں ہے۔ اختلاف کیا ہے وہ الگ بات ہے کہ سائنس یہ بتا دیتی ہے۔ بہت سے حضرات ہوتے ہیں وہ رمضان میں خاص طور پر بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے، روزے کے پہلے روزے اور عید کے دن، عید الفطر، جب انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے، چاند پہ کالونی بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور یہ مولانا حضرات یہاں بیٹھ کر دوربین لگا کر چاند تلاش کر رہے ہیں زمین پر بیٹھ کر، تو علماء کی بھی تخفیف کرتے ہیں، دین کی بھی تخفیف ذہن میں آ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ جو چاند زمین پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کے وجہ سے، 184 کی وجہ سے ابھی تلاوت کی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے مشاہدہ کر لے، اس کا دیکھ لے، آنکھوں سے دیکھ لے، اسے چاہیے وہ روزہ رکھ لے۔ اس لیے چاند کا آنکھوں سے، انسانی آنکھ سے نظر آنا ضروری ہے۔ سائنس یہ بتا دیتی ہے طے شدہ بالکل کہ چاند موجود ہے کہ نہیں، پہلی کا چاند موجود ہے کہ نہیں، لیکن چاند کی موجودگی کافی نہیں ہے، رؤیت دیکھنا انسانی آنکھ سے یہ ضروری ہے، اس آیت کی وجہ سے۔ اصل بات یہ ہے
اسی وجہ سے وہ ایک بیچارے وزیر تھے بہت بڑے، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی، انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ جی وہ ہم ان علماء حضرات کو 3-4 سال کا کیلنڈر بنا کے دے دیں گے تاکہ یہ ہر رمضان میں ہر عید پہ نہ جھگڑا کرے۔ تو انہوں نے جو اعلان کیا تو اگلے دن جامعہ شفیہ کے فاضل عالم انہوں نے چاند کے حساب سے آئندہ 200 سال کا کیلنڈر چھاپ کر اردو بازار میں بیچنے کے لیے رکھا ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں پوری فلکیات پڑھاتے ہیں، اسٹرانومی پوری پڑھاتے ہیں مکمل ہائی لیول میں۔ خود ہمارے مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خود اپنی کتاب ہے، اور یہ کتاب مولانا موسیٰ روحانی بادی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ ایم ایس سی اسپیس سائنس میں آج بھی پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں داخل ہے، جو ہمارے جامعہ شفیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو علماء کو اتنا ہلکا نہ لیجیے گا۔ اور انہوں نے 200 سال کا کیلنڈر چاند کے حساب سے، ایک ایک دن، یہ نہیں کہ یکم کب ہوگی، یہ نہیں، ایک ایک دن کی تاریخ لکھ کر ایک ایک دن کا کیلنڈر بنا کر 200 سال کا آئندہ چھاپ کر بیچ رہے۔ تو ان وزیر صاحب کو ہم نے فوراً وہ پی سی ایس کر دی کتاب، کہ 3-4 سال نہیں، علماء 200 سال کا لکھ چکے۔ اس کے بعد سے پھر ان کا بیان کبھی نہیں آیا اس پر۔ اور اس وقت علماء کی ایک بہت بڑی ٹیم الحمدللہ ہر چاند کے بارے میں اتنی تحقیق پیش کرتی ہے کہ اس وقت دنیا کی قیمتی ترین رصدگاہ جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، برطانیہ میں بہترین، اور وہ رصدگاہ ہر مہینے کے چاند کو ان کی تحقیق کی تصدیق کرتی ہے۔ اتنا علماء کا مطالعہ الحمدللہ۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ دیکھنا اس لیے کہ اگر گرد و غبار آ گیا، بادل آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا کہ اگر شعبان کی 29 تاریخ کو یوم الغیم بادل کا دن ہو تو تم 30 شعبان پوری کر لو اور اگلے دن روزہ رکھ لو۔ اصول بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سادہ سا اصول۔ اور میں نے بتایا قمری سال 354 دن کا ہوتا ہے، اور جو شمسی سال ہے، عیسوی سال، وہ 364 دن کا ہوتا ہے، اور 4 سال کے بعد لیپ کا سال ہوتا ہے جس میں فروری کی 29 تاریخ بھی ہوتی ہے، اس سال 365 دن کا ہو جاتا ہے، باقی سارے 364 دن کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی قیامت تک یہ کیلنڈر بھی اسی طرح رہے گا۔ اور جب قمری سال یہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، یہ 354 دن کا، وہ 364 دن کا، 10 دن کا فرق ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے قمری سال، جس کو اللہ نے زکوٰۃ دینے کو کہا۔ تو 10 دن اگر چھوٹا ہوتا رہے تو ٹھیک 36 سال کے بعد 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص 36 سال تک عیسوی حساب سے زکوٰۃ دیتا رہے تو قرآن حکیم کے مطابق اس کو 1 سال کی زکوٰۃ اور دینا پڑے گی، کیونکہ قمری ہو جائیں گے 37 اور وہ ہوں گے 36۔ یہ ایک پیچیدہ بات جو میں نے بہت آسان کر کے بیان کی ہے، یہ کوئی ضد بازی کی بات نہیں ہے، تو علماء کی تحقیق نہیں ہے یہ کہ جی قمری سال سے زکوٰۃ دینے کی پابندی کیوں ہونی چاہیے۔ جو عبادتیں اللہ نے الحج اشہر معلومات، قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا حج کے مقرر مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کے 10 دن، 2 مہینے 10 دن، یہ اشہر حج، حج کے مہینے۔ ان میں لوگ حج کا احرام باندھ کر جا سکتے ہیں، حج وہی کریں گے ذی الحج۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کا تعلق اللہ نے سورج کے ساتھ رکھا، اور وہ ہے نماز۔ نماز کا تعلق چاند کے ساتھ نہیں ہے۔ فجر کا وقت تب شروع ہوگا جب صبح صادق ہو جائے، یعنی سورج کی روشنی کی ایک کرن نظر آنے شروع ہو جائے۔ فجر کا وقت ختم کب ہوگا؟ جب سورج طلوع ہو جائے۔ ظہر کا وقت تب شروع ہوگا جب زوال ہو جائے، یعنی سورج کا سایہ ڈھلنے لگے۔ کب ختم ہوگا؟ جب 2 مثل سایہ ہو جائے سورج کی روشنی میں، دھوپ۔
عصر کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب دو مثل سایہ ہو جائے. عصر کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب سورج غروب ہو جائے. مغرب کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب سورج غروب ہو جائے. مغرب کا وقت ختم کب ہوگا؟ جب سورج غروب ہونے کے بعد سرخی اور سفیدی یہاں ختم ہو جائے اور اس کے بعد رات ہو جائے. کب عشاء کا وقت شروع ہوگا؟ جب رات ہو جاتی ہے. عشاء کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب صبح صادق ہوتی ہے. تو آپ نے غور فرمایا پانچوں نمازوں کے اوقات کا آغاز اور اختتام سورج کے ساتھ. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ یہ قمری سال اس وقت جڑا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اور یہ ہجری جو کیلنڈر ہے اس کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کیا گیا، کیونکہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہم تو 2 کیلنڈروں سے گھبراتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا میں 12 کیلنڈر چل رہے تھے. اور مشہور مورخ سیرت نگار قاضی سید سلمان منصور پوری، ان کی کتاب رحمت للعالمین، اس میں انہوں نے گول دائرہ بنا کر اس دور کے 12 کیلنڈروں کے اعتبار سے تاریخ نکال کر بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی تھی. اس وقت یہ ہجری کیلنڈر تھا ہی نہیں. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اس وقت تو ہجری کیلنڈر تھا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو ہجرت کہاں سے ہوتی، تو ہجری کیلنڈر کہاں سے ہوتی؟ اس وقت اور قمری کیلنڈر موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال سے سن ولادت نبوی ایک نیا کیلنڈر شروع ہو گیا تھا. چنانچہ بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کہ جی سیرت لکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہجری سال کے اعتبار سے کون سا سال بتاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہجرت ہجری سال اس وقت تھا ہی نہیں، ہجرت ہی نہیں ہوئی تھی. ہاں قمری سال اس وقت ایک نیا شروع ہوا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 6 مہینے پہلے ایک اور نیا کیلنڈر دنیا میں شروع ہو گیا تھا. وہ تھا عام الفیل، ہاتھیوں والا واقعہ. عام الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اور کس طرح اس کے ہاتھی اللہ نے تباہ کیے. اس تاریخ سے ایک نیا کیلنڈر شروع ہوا. یہ جو آپ آج کل 2024 ہے، اس عیسوی تاریخ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا. یہ نہیں کہنا چاہیے یہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، یہ نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیلنڈر ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، اللہ کا نبی مانتے، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے. یہ عیسائیوں کا کیلنڈر نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے چلنے والا کیلنڈر. اس کو غیر اسلامی بھی نہیں کہنا چاہیے، غیر شرعی بھی نہیں کہنا چاہیے. آپ جنوری فروری کو بھی مراد لے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیلنڈر کے اعتبار سے جو آج کل 2024 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اپریل کا مہینہ تھا اور سن 571 عیسوی تھی. 571 عیسوی. یعنی آپ ایک آسان سی بات سمجھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ سارے کیلنڈر 12 مہینوں کے اوپر چلتے ہیں اور ہر مہینے کے اندر 30 دن 29 دن کا ہونا، یہ ہفتوں کا ہونا، یہ دنوں کا ہونا، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور آج نئی نسل کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارا کن عبادات کا تعلق قمری سال کے اعتبار سے ہے، کن عبادات کا تعلق ہمارا سورج کے ساتھ ہے. یہ سورج جو چاند سب حساب کا ذریعہ ہے، لیکن ہمیں کم از کم یہ دونوں کیلنڈر ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے. اور پھر اس کے بعد آئندہ زندگی میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ جن عبادات کا تعلق اللہ نے چاند کے ساتھ رکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہوگا، ہم اسی کے مطابق عمل کر لیں. اور جن عبادات کا تعلق اللہ نے سورج کے ساتھ رکھا، ہم اسی حساب سے اس کو کر لیں. اللہ رب العزت ہمیں ان ماہ و سال کے اعتبار سے
شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔